جبکہ مروش نے ارتضیٰ کی حرکت اور اوپر سے اس کے الفاظ پر سسپٹاتے ہوئے سب کی طرف دیکھا تھا جو چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ سجائے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ دیورانی جی کیسا لگا ہمارا سرپرائز؟ نیہا کی چہکتی آواز پر مروش نے سب کو گھور کر دیکھا تھا۔ ارتضیٰ نے پاکٹ سے ایک بہت ہی نازک سی بیش قیمت ڈائمنڈ رنگ مروش کی انگلی میں پہنا دی تھی جس پر سب نے کلیپنگ کرتے ہوئے دونوں کو وش کیا تھا۔ مگر مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی۔ مروش ارتضیٰ کے دوبارہ مقابل آ جانے پر اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کرتی ناراضگی سے بولی، یعنی تم مجھے انکار کر رہی ہو؟ یہ تو اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ اس کا مطلب اپنے طریقے سے معافی مانگنی ہی پڑے گی، تب تم مانو گی۔ یہ تو سب کے سامنے ہونے کی وجہ سے میں نے بہت شرافت سے مظاہرہ کیا۔ اگر تمہیں پسند نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، میں اپنے طریقے سے منانے کو بھی تیار ہوں۔ ارتضیٰ مروش کے قریب ہلکی سی سرگوشی کرتے ہوئے بولا، جبکہ مروش ارتضیٰ کے اچانک بدلتے انداز اور الفاظ پر گھبراتے ہوئے فوراً سے پیچھے ہٹی تھی۔ دیور جی بس کر دیں، اب باقی کا سارا پیار رات کے لیے بچا کر رکھیں۔ نیہا کے چھیڑنے پر جہاں ارتضیٰ نے مسکراتے مروش کی طرف دیکھا تھا، وہیں مروش سب کے ہنسنے پر جنپتے ہوئے ناہید بیگم کی آغوش میں چھپ گئی تھی۔ مروش کو سب کو مصنوعی غصہ دکھا رہی تھی، مگر اندر ہی اندر اس وقت جتنی خوش تھی وہ بیان کرنے سے قاصر تھا۔ واقعی ارتضیٰ اس سے سچا پیار کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے اندر کا ہر درد، ہر دکھ سمجھتے آج اس کے دل کی ہر محرومی اور کمتری کے احساس کو ختم کر گیا تھا اور اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سب کے سامنے اس کے آگے جھک گیا تھا۔ جن لوگوں کے سامنے اسے پہلے بے عزت کیا گیا تھا، آج انہی کے سامنے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے اسے معتبر کر گیا تھا۔ اس کے اندر کا تمام خوف اور ڈر آج ختم ہو چکا تھا۔ ارتضیٰ سکندر اپنے بے شمار محبتوں اور چاہتوں کے ساتھ صرف اور صرف اسی کا تھا۔ بارات کے لیے ہائی سیکورٹی آرمی ہال بک کروایا گیا تھا، جہاں خاندان کے بہت اہم لوگ اور کچھ خاص دوست احباب بھی مدعو کیے گئے تھے۔ ارتضیٰ سمیت باقی سب لوگ ہال میں پہنچ چکے تھے۔ اب شدت سے سب کو دلہن کی آمد کا انتظار تھا۔ رحاب اور زمل مروش کے ساتھ پارلر گئی تھی اور ان کو پک کرنے کے لیے بحفاظت ہال پہنچانے کی ڈیوٹی جازل اور ارحم کی تھی۔ ارتضیٰ نے جانے کتنی بار کال کر کے پتہ کروا چکا تھا، وہ جلد از جلد مروش کو اپنی دلہن کے روپ میں اپنے سامنے دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ خود ہی مروش کو لینے پہنچ جائے۔ جازل، یہ پارلر جہاں لاہور کی حدود میں ہی موجود ہے نا؟ یا دنیا کے ہر کونے پر واقع ہے؟ تم لوگ اب تک ان کو لے کر نہیں پہنچے؟ ارتضیٰ نے ایک بار پھر کال ملائی تھی۔ جب اس کی غصے بڑی بے چین آواز سنتے ہی جازل کا کہکہ برآمد ہوا، یار ہم لوگ کیا کریں؟ پچھلے 1 گھنٹے سے یہاں موجود ہیں، مگر وہ تینوں لیڈیز نکلنے کا نام نہیں لے رہی، ان کے 5 منٹ ہی نہیں ختم ہو رہے۔ جازل بھی اچھا خاصا اکتایا ہوا تھا جب رحاب اور زمل کو پارلر سے نکلتا دیکھ کر ارتضیٰ کو جلدی سے پہنچنے کا کہتے ہوئے فون بند کر دیا تھا۔ ارحم کی نظریں تو رحاب پر جم سی گئی تھی۔ ڈارک گرے کلر کی میکسی میں جس پر گرے کلر کی پھول امبرائڈڈ کی گئی تھی، اس کا نفیس کامدار کمر پر آتے ہوئے دونوں کلائیوں پر رکھے مروش کا ہاتھ تھامے سج کے چلتی ارحم کے ارد گرد کا ہوش بھلا گئی تھی۔ اس نے دونوں کلائیوں میں گولڈ کے خاندانی کنگن پہن رکھے تھے، جبکہ کانوں اور گلے میں ڈائمنڈ کا نازک سیٹ پہنے، بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹ رکھا تھا جس سے کچھ لٹیں نکل کر اس کے منموہنے چہرے کے گرد بکھری ہوئی تھی۔ کیپٹن صاحب آپ کی ہی ہیں، جتنا دل چاہے بعد میں دیکھتے رہیے گا، مگر اب جلدی کریں ورنہ اس سر پھرے میجر نے ہم دونوں کو نہیں چھوڑنا۔ جازل ارحم کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلاتے ہوئے اسے چھیڑتے ہوئے مسکرایا تھا۔ جب اس کی بات پہ ارحم بھی ہوش میں آتے رحاب کے شہر سے باہر آیا تھا۔ وہ زمل کو ابھی 5 منٹ مزید لگیں گے، اس لیے اس کا کہنا ہے کہ آپ لوگ چلے جاؤ، میں خود آ جاؤں گی۔ رحاب مروش کو گاڑی میں بٹھاتے ان دونوں سے مخاطب ہوئی تھی، پاگل ہے وہ اس طرح اکیلے کیسے آئے گی؟ ارحم تم رحاب اور مروش کو لے کر پہنچو، میں زمل کو لے کر آتا ہوں۔ جازل کو زمل کے لاپرواہ انداز پر غصہ آیا تھا۔ وہ ان کو جانے کا کہتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ 5 منٹ تو کیا 15 منٹ سے اوپر ہو چکے تھے، مگر زمل کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ آخرکار ذی چوتھے جازل پارلر کے اندر جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ جازل اندر داخل ہونے والا تھا جب باہر سے نکلتا کوئی خوشبوئیں بکھیرتا وجود اس سے آ کے ٹکرایا تھا۔ اوف میرا ناک! زمل کا ناک جازل کے کندھے سے بری طرح سے ٹکرایا تھا۔ زمل ڈر سے بلبلاتی پیچھے اٹھی تھی، مگر سامنے کھڑی جازل کو دیکھ کر اپنا درد بھول چکی تھی۔ او نو! کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ جازل کو اپنا ابھی اتنا ہی بولا تھا کہ جب زمل کے سہانے روپ پر نظر پڑتے ہی بہت کوشش کیے باوجود بھی جازل آج بھی زمل کو اگنور نہیں کر پایا تھا۔ وہ لاگی اتنی حسین رہی تھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ارحم کو ٹوکنے والا جازل مبہوتوں سے دیکھے گیا تھا۔ زمل پیچ کلر کی خوبصورت سی میکسی زیبتن کی لائٹ سے میک اپ اور ہلکی پھلکی جوری میں جازل کے دل کی دنیا تہس نہس کر گئی تھی۔ بالوں کو ہلکے سے جوڑے کی شکل میں بند کر کے اس کے ایک طرف سے ڈال رکھا تھا۔ زمل کی میکسی کے فل بازو بلکہ فل فٹنگ میں تھے۔ تصادم کی وجہ سے جازل کا ہاتھ ابھی بھی زمل کے بازو کو تھامے ہوا تھا، جس کی نرماہٹیں
محسوس کرتے ہوئے جازب کے دل میں ایک ہلچل سی مچ گئی تھی۔ ایکسکیوز می، وہ دونوں نہ جانے کتنے ہی پل ایک دوسرے سے کھوئے رہتے جب راستے میں کھڑے ہونے کی وجہ سے پیچھے کھڑی لڑکیوں کے مخاطب کرنے پر وہ دونوں ہوش میں آئے تھے۔ جازب جمل کو ساتھ آنے کا کہتا گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میجر جازب، اتنا ایٹیٹیوڈ کس بات کا دکھا رہے ہیں آپ؟ جمل گاڑی میں مسلسل جازب کو خاموش بیٹھا دیکھ کر آہر کر تنگ آ کر بول پڑی۔ ریئلی کیپٹن جمل، میں ایٹیٹیوڈ دکھا رہا ہوں؟ جازب حیرانی سے جمل کی بات پر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں تو اور کیا، سیدھے طریقے سے بات نہیں کر رہے ہو اور نہ ہی میری بات سن رہے ہو۔ جمل منہ پھلاتے بولی تھی۔ اوکے تو بولیں، کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ جازل یک دم گاڑی ایک سائڈ پر روکتے ہوئے رخ جمل کی طرف موڑتے ہوئے مکمل اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ جبکہ جمل جازل کے اس طرح اچانک قریب آ جانے پر پزل ہوتی دروازے کے ساتھ چلے گئی تھی۔ وہ مجھے کہنا تھا کہ جمل کو زندگی میں کبھی کوئی اتنا کام مشکل نہیں لگا تھا جتنا اس وقت جازل کے سامنے اپنے جذبوں کا اظہار کرنا تھا کہ جازل نے سوالیہ نظروں سے جمل کی طرف دیکھا تھا۔ جمل جازل کی نگاہوں سے کنفیوز ہوتے خود میں سمٹی تھی۔ جازل اس کے دل پر عبرانیاں بکھیرتے وجود سے نظریں ہٹائے نہیں پا رہا تھا اور اس کی گہری شوق نگاہوں سے جمل کے پسینے چھوٹ رہے تھے کہ کچھ نہیں، ہمیں دیر ہو رہی ہے نا، اور ہم لوگ پہنچ چکے ہوں گے۔ جمل نے ٹیشو سے ماتھے پر پسینے آئے پسینہ صاف کرتے ہوئے رخ کھڑکی کی طرف موڑتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا دل اس قدر شدت سے دھڑک رہا تھا کہ ایک پل کے لیے تو اسے محسوس ہوا تھا کہ جیسے دل پسلیاں توڑ کر باہر ہی نہ نکل آئیں۔ جازل کو جمل کا یہ انداز بہت اچھا لگ رہا تھا۔ کچھ کہنے کی کوشش کرتی، کچھ گھبراتی سی جمل کا یہ انداز جازل کو اس کے قریب آ رہا تھا اور اس کا دیوانہ کر رہا تھا۔ جازل کا دل چاہتا اس کے ہاتھ کی ڈوری پر بیٹھی اور اس کے دل ہر بات پر ہر جذبہ بیان کر دے، اسے بتایا کہ نکاح کے بعد وہ اسے کتنا چاہنے لگا ہے، مگر اس پل وقت کی کمی کے باعث وہ یہ باتیں فنکشن کے بعد کرنے پر چھوڑتا گاڑی سٹارٹ کرتے آگے بڑھ چکا تھا۔ کیپٹن جنرل، آپ جو بات اتنے دنوں سے کہنے کی کوشش کر رہی ہیں، میرے خیال میں اسے رہنے ہی دیں، کیونکہ میرے دل میں یہ سب آپ کے بس کی بات تو بالکل بھی نہیں ہے۔ جمل کو گاڑی سے اترتے دیکھ کر جازل اسے چھیڑے بغیر نہ رہ سکا۔ میجر جازل، آپ مجھے چیلنج کر رہے ہیں کیا؟ اس دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں جو میں نہ کر سکوں۔ جمل جازل کے مذاق اڑاتے انداز پر چڑ بھی گئی تھی۔ جی چیلنج بھی سمجھ سکتی ہیں آپ اسے، باقی کاموں کا تو پتہ نہیں، مگر اتنا پتہ ہے کہ اپنے جذبات سمجھنے اور ان کا اظہار کرنے میں تو آپ فیل ہو چکی ہیں۔ اس معاملے میں آپ سے تو اچھی وہ سونیا ہی ہے جو اپنی فیلنگز کا اظہار تو پوری ایمانداری سے کرتی ہے۔ جازل دل کے جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ ہی جمل کے تن بدن میں آگ لگاتا گاڑی سے نکل گیا تھا اور وہ جانتا تھا کہ اب جمل کو تھوڑی ہوش آئے گی۔ مجھے جازل لگتا ہے آپ مجھے ابھی تک ٹھیک سے سمجھے نہیں ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیپٹن جمل ہے آخر کیا چیز۔ جمل کو سونیا کا ذکر کسی صورت ہضم نہیں ہوا تھا۔ وہ غصے سے بل کھاتی اس کے پیچھے بڑھ گئی تھی اور اس کے لیے یہ پیار محبت کے جذبات بالکل نئے تھے جس سے جازل ابراہیم کے ساتھ وہ آج تک وہ ہمیشہ لڑتی آئی تھی۔ اس کے سامنے محبت کا اظہار کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اوپر سے جازل کی شوخ نظریں اسے ویسے ہی پزل کر کے رکھ دیتی تھی جو اسے سب کچھ بلا دیتی، مگر اب جمل نے سوچ لیا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ اسے چھچورے میجر کو اسی کے طریقے سے ہینڈل کرنا تھا۔ اب اسے ارتضا کو شدت سے مروش کے انتظار تھا۔ مہمانوں کے ساتھ کھڑے اس کی نظریں بھٹک بھٹک کر بار بار انٹرنس کی طرف اٹھتی تھی، مگر انتظار تھا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ شادی بہت بہت مبارک ہو میجر ارتضا سکندر۔ ارتضا بھی وہیں کھڑا تھا۔ جب اس آواز پہ جھٹکے سے سر اٹھایا تھا، جنرل یوسف چہرے پر مسکراہٹ سجائے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ بہت بہت شکریہ، ورنہ اسے خراب کرنے کی آپ کی پوری کوشش تھی، ارتضا طنزیہ انداز میں بولا تھا۔ خوشی کا موقع ہے، غصہ تھوک دو اور آؤ گلے ملو۔ یہاں میں ایک افیسر کی حیثیت سے نہیں بلکہ تمہارے باپ کی حیثیت سے آیا ہوں۔ جنرل یوسف سے بات ایسی تھی کہ ارتضا سے اپنی ناراضی رکھ پایا تھا۔ ارتضا اسے بغل گیر ہو کر اسے ہٹایا اور انٹرنس کی طرف دیکھنے لگا تھا جیسے دنیا کی ہر چیز تھم گئی ہو۔ مروش رحاب اور نیہا کے درمیان چلتی آتی آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری لگ رہی تھی۔ سرخ لہنگے میں 16 سنگار کیے وہ ارتضا کو سیدھا اپنے دل میں اترتی بھی محسوس ہوئی تھی۔ ارتضا تو اس کا دیوانہ ہی تھا، مگر وہاں موجود سب لوگ ہی مروش کے بے پناہ حسن دیکھتے مبہوت ہوئے تھے۔ مروش بلڈ ریڈ کلر کے بیش قیمتی لہنگے میں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک سجی، چہرے پر ہلکی مسکراہٹ سجائے پورے ماحول پر چھائی رہی۔ اس نے آج پورا ارتضا سکندر کے لیے سجایا تھا۔ مروش گولڈ کی ہیوی جولی پہنے ہوئے تھی اور آج بھی ارتضا کی فرمائش پر اسے ناک میں بہت ہی خوبصورت سی نازک سی نت پہنائی گئی تھی جو اس کے حسین روپ کو مزید چار چاند لگا رہی تھی۔ ارتضا کو اپنا آپ مروش کے دو اچھا حسن میں پگھلتا ہوا محسوس ہوا جب اس کے سحر میں جکڑے ارتضا سرشار سا اس کی طرف بڑھا تھا اور اس کے قریب پہنچتے ارتضا نے اپنی مضبوط چوڑی ہتھیلی مروش کے سامنے پھیلایا تھا۔ ارتضا کے سامنے دیکھ کر
مروش کی دھڑکنوں کا شور بڑھتا۔ ارتضیٰ بلیک 3 پیس میں موجود اپنی رعب دار ڈیشنگ پرسنالٹی کے ساتھ مروش کو ایک بار پھر اپنا اسیر بنا گیا تھا۔ مروش نے ارتضیٰ کی لو دیتی شوخ نظروں سے گھبراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اپنا نازک ہاتھ دے دیا تھا۔ ماشاءاللہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں ہمارے بچے، اللہ ان کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اب مزید کوئی دکھ ان کے قریب نہ بھٹک پائے۔ بہت مصیبتیں غم برداشت کی انہوں نے، لیکن یا رب ان کی آنے والی خوشیوں سے بھر دے زندگی۔ ان دونوں کو ایک ساتھ سٹیج پر کی طرف بڑھتا دیکھ کر ناہید بیگم کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے تھے۔ آج ان کا ارتضیٰ خوش تھا، لیکن اسے اس کا سکون اور مروش مل چکی تھی۔ آمین ثم آمین بھابھی، انشاءاللہ اب ایسے ہی ہوگا۔ زینب بیگم ناہید کا ہاتھ دباتے ہوئے محبت سے بولی، کتنی خواہش تھی نا ان کی اپنی مروش کی گڑیا کو دلہن کے روم میں دیکھنے کی، جو آج پوری ہو چکی تھی۔ نہ جانے کتنی بار ان دونوں کی نظر اتار چکی تھی۔ ایک ساتھ بیٹھے وہ اتنے پیارے لگ رہے تھے کہ ان کی جوڑی میں کسی کی نظریں ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ ارتضیٰ مروش کے بالکل ساتھ بیٹھا ہوا تھا، جبکہ اس کا بازو صوفے کی ٹیک کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ مروش کی کمر سے ارتضیٰ کا بازو ٹچ ہو رہا تھا اور مروش کی دھڑکنوں کا شور ارتضیٰ کے اتنے قریب ہونے پہ اوپر سے کمر کا لمس محسوس کرتے اتنا بڑھ چکا تھا کہ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ مروش کو دیکھ کر ارتضیٰ کو بس نہیں چاہ رہا تھا کہ اسے اپنی نازک سی گڑیا کو پوری دنیا سے چھپا کے لے جائے۔ ارتضیٰ مروش کو ایک بار مخاطب کر چکا تھا، وہ مصنوعی ناراضگی سے جائے ارتضیٰ سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ڈونٹ وری جانا، آج تمہاری ہر ناراضگی، ہر شکوہ اپنی محبت سے دور کروں گا کہ تم دوبارہ کبھی ناراض ہونے کے بارے میں سوچو گی نہیں۔ ارتضیٰ کی گمبھیر سرگوشی پر مروش کو اپنی ہتھیلی پانی سے بھیگتی ہوئی محسوس ہوئی تھی اور آنے والے لمحوں کو سوچتے مروش کی حالت غیر ہونے لگی تھی، کیونکہ ارتضیٰ کی شوخیاں تو ابھی عروج پر تھیں۔ آخرکار وہ ٹائم آ گیا تھا جس کے لیے ارتضیٰ بے قراری سے انتظار کر رہا تھا، اور اس کا انتظار ختم ہوتے ہی اسے اپنی دنیا میں لے کے جانا تھا۔ مگر مروش کی سانسیں اس وقت اٹکی تھی جب اسے ارتضیٰ کے ساتھ اکیلے گاڑی میں بٹھایا گیا تھا۔ ماما آپ لوگ بھی آئے نا میرے ساتھ، مروش اپنا لہنگا سیٹ کرتی زینب کے کان میں سرگوشی کے انداز میں بولی تھی، کیونکہ ارتضیٰ بھی پاس ہی کھڑا تھا۔ محتاط انداز میں کی گئی کپکپاتی سرگوشی میں ارتضیٰ کی سماعتوں تک پہنچ چکی تھی، جسے سنتے ہی ایک ملحوظ کن مسکراہٹ ارتضیٰ کے ہونٹوں پر بکھر گئی تھی۔ میری جان، ارتضیٰ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، زینب بیگم اسے محبت سے سمجھاتی اس سے مل کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اب مروش انہیں کیا بتاتے کہ ارتضیٰ سکندر ہی سے تو اس کی گھبراہٹ کی وجہ تھی، جسے بے روحی برداشت کرنا بھی کسی عذاب سے کم نہیں تھا، اور اب اس کا بے باک اور شوخ انداز بھی اس کی جان نکالے ہوئے تھا۔ کچھ گھنٹے پہلے ارتضیٰ اپنے متعلق جذبات سن کر، اس کی محبت کی شدت دیکھ کر مروش اپنی پچھلی زندگی کی تمام تلخیاں بھول چکی تھی۔ یہ خیال ہی بہت اچھوتا اور دل فریب تھا کہ دشمن جانا صرف اور صرف اسی کا ہے۔ بیلا یا کوئی اور بھی لڑکی نہ ان کے درمیان تھی اور نہ ہی دوبارہ کبھی آ سکے گی۔ ناہید بیگم نے بیلا والی غلط فہمی بھی اسے کلیئر کر دی تھی کہ ارتضیٰ نے اس کے ساتھ شادی پر رضامندی صرف گھر والوں کی خوشی کی خاطر دی تھی، ورنہ اس کا کبھی بیلا کا کوئی انٹرسٹ نہیں رہا۔ اور مروش کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا تھا، اس کے بعد تو ارتضیٰ نے صاف انکار کر دیا تھا شادی سے، جس پر بیلا نا امید ہوتے اس کے بے ہوشی کے دوران ہی واپس لوٹ گئی تھی، کیونکہ ارتضیٰ کی مروش کے لیے دیوانگی دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ میجر ارتضیٰ کی زندگی میں مروش کے سوا کوئی لڑکی کی گنجائش نہیں تھی۔ ساری حقیقت سنتے مروش کے دل میں موجود آخری پھانس بھی نکل گئی تھی۔ اب وہ بالکل ہلکی پھلکی ہو کر یہ خوشیوں بھرے لمحے انجوائے کر سکتی تھی، مگر اپنے اتنے قریب اتنے بیوقوف بنائے جانے پر اور سب پر ناراضگی کا اظہار ضرور تھا، جس کے جواب میں سارا الزام ارتضیٰ پر ڈالتے، اس پر بری ذمہ ہوتے۔ اس سارے کام کے پیچھے ماسٹر مائنڈ ارتضیٰ کو بناتے ہوئے انہوں نے مروش کو ارتضیٰ سے ناراض ہونے اور لڑائی کرنے کو کہا تھا، جبکہ مروش واقعی ارتضیٰ سے ناراض رہنے اور لڑائی کرنے کا پورا پلان بنائے بیٹھی تھی۔ اس وقت اس کے جان لیوا انداز میں وہ سب کچھ بھولے اپنی سانسوں کو شمار کرنے میں مصروف تھی۔ زمل پہلے مجھے بہت شک تھا، مگر اب یقین ہو گیا کہ تمہارا دماغ کے سکرو نہ صرف ڈھیلے نہیں بلکہ اچھے خاصے ہلے ہوئے بھی ہیں۔ تم جانتی بھی ہو نا کہ تم کیا کرنے کو کہہ رہی ہو۔ ارحم زمل کی بات سنتے ہی ہتے سے اکھڑا تھا۔ ارحم، تم مجھے انکار کر رہے ہو؟ مجھے کم سے کم تم سے یہ امید نہیں تھی۔ آج تک کبھی تم سے کسی بات سے انکار نہیں کیا، اور مجھے تمہاری ضرورت پڑی اور اس سے تم صاف انکار کر گئے۔ اگر تمہاری جگہ مروش ہوتی تو کبھی انکار نہ کرتی، بلکہ اب تک تو میری مدد کے لیے تیار ہو چکی ہوتی۔ زمل ارحم کو مسلسل انکاری ایموشنل بلیک میل کرتی ہوئی اس کی مدد کر سکتا تھا، جیسے تو میں جانتا ہی نہیں ہوں نہ مروش کو۔ وہ تو اب اچھا خاصا سنا کر فون بھی بند کر چکی تھی۔ ایک میں ہی ہوں جو تمہارے ساتھ سر کھپا رہی ہوں۔ ارحم کا لہجہ ہنوز تھا،
پر یار اتنا غلط بھی کیا ہے اس میں؟ زمل کو اس وقت ارحم سے اتنا ضروری کام نہ ہوتا تو وہ اب تک ناراض ہو کر فون بند بھی کر چکی ہوتی۔ کیپٹن زمل، آپ مجھے میجر جازل کو کڈنیپ کرنے کا کہہ رہی ہیں، اور اس میں صحیح بات ہے، اس میں صحیح بات کا ہے۔ ارحم جی چوتا بولا تھا، تو کون سا سچ مجھ کڈنیپ کرنا ہے؟ کچھ دیر کے لیے ہی تو کرنا ہے نا، پلیز ہیلپ کر دو، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ زمل اب منتوں پر اتر آئی تھی جب آہر کر کچھ سوچتے ہوئے ارحم نے اسے ہاں میں جواب دیتے ہوئے فون کیا۔ مائی لولی وائف، گھر میں ایک بہت زبردست سرپرائز منتظر ہے تمہارے لیے، میں بھی کچھ دیر تک آتا ہوں، مگر میرے واپس آنے تک چینج نہیں کرنا، مجھے ابھی اس حسین روم میں جی بھر کر دیکھنا ہے تمہیں، اور اپنے سرپرائز کے ریٹرن میں اپنی مرضی کا اور پسند کا گفٹ بھی وصول کرنا ہے۔ ارحم گھر کے سامنے روکتے ہوئے بولا تھا اور جھک کر محبت پاش نظروں سے اس کے حسین سراپے کو آنکھوں میں بساتے ہوئے اس کی پیشانی کو چوم لیا تھا، جبکہ اس کے سرپرائز والی بات سن کر رحاب جو ایکسائٹڈ ہوئی تھی، اس کی اگلی معنی خیز بات اور انداز میں اسے خود میں سمٹنے پر مجبور کر دیا۔ جی نہیں، میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں اور مجھے نیند بھی بہت آئی ہے، اس لیے آپ کا انتظار بالکل نہیں کروں گی، رحاب نے اسے چھیڑنے والے لاپرواہ انداز میں کہتے ہوئے گاڑی سے اترنا چاہا تھا، مگر ارحم اس کی کلائی پکڑتے ہوئے اپنی جانب کھینچا تھا، اور رحاب اچانک اس حملے پر گھبرا گئی تھی، اور ارحم کی گرم سانسیں اس رحاب کی سانسوں کو منتشر کر گئی تھی۔ تم تو میرا انتظار نہیں کرو گی؟ ارحم نے رحاب کی گرم گال پر انگلی پھیرے پوچھا تھا۔ رحاب کا مزاحمت کرتا ہوا دوسرا ہاتھ بھی ارحم کی گرفت میں آ چکا تھا۔ ارحم کے انداز پر گھبرانے کے باوجود بھی رحاب شرارتاً نبی میں سر ہلایا تھا۔ ایک بار سوچ لو، ارحم نے اب کی بار رحاب کی گدازدار ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرتا ہوا ہلکے سے مسلا تھا۔ اب کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھی اور رحاب کو اپنی حصار میں لے لیا تھا۔ لاسٹ ٹائم پوچھ رہا ہوں تم سے، ارحم کا انداز وارننگ دیتا ہوا تھا، کیونکہ اب اس کا ہاتھ رحاب جوڑے کی پن تک پہنچ چکا تھا، اور پھر اس سے پہلے کہ رحاب دوبارہ نفی میں سر ہلاتی ایک دم اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ ارحم پلیز، میں انتظار کروں گی۔ رحاب گردن پر ارحم کا ہاتھ لمس محسوس کرتے اس کے ہونٹوں پر جھکتا ہوا جلدی سے بولی تھی، کیونکہ اب کی بار اسے اپنی مستی مہنگی پڑنے والی تھی۔ اس کے گھبرا کر بولنے پر ارحم کا جاندار کہکا گاڑی میں گونجا تھا۔ یہ ہوئی نا بات؟ ارحم رحاب کا لال ہوتا چہرہ دیکھ کر اپنی مسکراہٹ نہ روک پایا تھا جب رحاب مصنوعی غصے سے اس سے گھورتی ہوئی گاڑی سے نکل گئی تھی۔ رحاب نے جیسے ہی گھر کے اندر قدم رکھا، سامنے پرجمان شخصیت کو دیکھ کر اپنی جگہ پر جم سی گئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے آنکھوں میں نمی بھرے وہ آصف صاحب کے ساتھ صوفے پر بیٹھے اپنے بابا کی طرف بڑھی تھی۔ وہ بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے باہیں پھیلائے اس کی طرف بڑھے تھے، ان کی آنکھوں میں ندامت واضح تھی۔ بابا، میں نے آپ کو بہت مس کیا، آپ نے اتنی دیر کیوں کر دی واپس آنے میں؟ کیا آپ کو ذرا بھی خیال نہیں آیا میرا اور انیس کا اتنے سالوں میں ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا آپ نے؟ اور آپ دونوں کو یاد نہیں آئی؟ وہ اپنے بابا سے بہت زیادہ گلے شکوے کر رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی آنکھوں سے نمی بہہ رہی تھی۔ رحاب اس کے سینے سے لگی اپنے ہر گلہ ہر شکوہ کہتی چلے گی، جبکہ وہ نادم سی اسے اپنے سینے میں پیچ گئے تھے۔ آصف صاحب ان دونوں باپ بیٹی کو ٹائم دینے کے خیال سے وہاں سے اٹھ گئے تھے۔ کافی دیر کے بعد رحاب جب اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر چکی تھی تو ان سے دور ہوتی۔ جو بھی تھا، اس کے بابا نے اس کے ساتھ زندگی بھر جتنا بھی غلط کیا تھا، مگر اس کے لیے اب بھی وہ بہت قابل احترام تھے۔ وہ ان کو اس طرح شرمندہ اور معافی مانگتے نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے اپنا ظرف بڑا کرتے ہوئے ان کے آگے یہاں تک آ جانے پر ہی خوش ہوتی تو انہیں ان کو کوتاہیوں پر معاف کر چکی تھی۔ ان کی زبانی یہ جان کر کہ ارحم صرف اس کی خوشی کی خاطر انہیں یہاں لایا تھا، رحاب اپنی قسمت پر نازاں تھی۔ ارحم ان کی آنکھوں کی اداسی برداشت نہیں کر پایا تھا۔ رحاب کو اب شدت سے ارحم کا انتظار تھا، جو اس دنیا میں سب سے زیادہ اس کا اپنا تھا، اور اس کے بن کہے اس کی ہر بات سمجھنے والا، بے پناہ محبت اور چاہے جانے والے احساس کا کیا ہوتا ہے یہ اسی شاندار انسان نے ہی تو بتایا تھا۔ اس کی زندگی کی ہر کمی تو پہلے ہی بے پناہ محبت سے دور کر چکا تھا، اور اس کی اداسی کی آخری وجہ بھی دور کر گیا تھا۔ جمل جو کب سے گاڑی میں بیٹھی ارحم کے میسج کا انتظار کر رہی تھی، میسج کی ٹون بجتے ہی فوراً گاڑی سٹارٹ کرتی آگے بڑھا دی تھی۔ یہ پکڑو، فلیٹ کی ہے، اب اگر میجر جازل نے فضول حرکت پر تمہارا سر پھوڑا تو مجھے فون کرنے کی کوشش مت کرنا۔ ارحم جمل کو فلیٹ کی کیز دیتے انجام سے آگاہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ اب ڈراؤ تو مت، جمل اس کی بات پر اسے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ تو اور کیا، بیچارے میجر جازل نے بھی کیا قسمت پائی، اس کی بیوی اسے کڈنیپ کروایا، اور وہ بھی انہی کے فلیٹ میں۔ بہت اعلیٰ کیا آپ نے کیپٹن جمل۔ اوکے، اب میں چلتا ہوں۔ ارحم اس کا مذاق بناتے اسے گڈ لک کہتا ہوا نکل گیا تھا۔ جمل نے جھجکتے ہوئے اندر قدم رکھا تھا۔ جازل کو کرسی پر رسیوں سے باندھا گیا تھا، اور اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف لے جا کر باندھے گئے تھے، اور جبکہ ہونٹوں پر بلیک کلر کی پٹی بندھی ہوئی تھی، اور بے ہوش ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ ایک جانب جھکا ہوا تھا، لٹکا ہوا تھا، اور کمرے میں اندھیرا سا پھیلا ہوا تھا۔ جب آہستہ آہستہ ہوش آتا ہے، جازل نے آنکھیں کھولی تھی اندھیرے کی وجہ سے وہ خاص دیکھ نہیں پایا تھا، اور اسے اپنے سامنے کوئی چیز
کھڑا نظر نہیں، مقابل اس سے پریشانی دے کر ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کھڑی ہستی کو دیکھ کر ساکت ہوا تھا۔ تم نے مجھے کڈنیپ کیا، یہ سب؟ اور جازل نے منہ پر بندھی پٹی کو جھٹک کر نیچے کرتے ہوئے بمشکل اس کی جانب دیکھا تھا۔ جازل کی آنکھوں میں موجود حیرت اور بے یقینی دیکھ کر وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ بالکل ایسا ہی ہے، تو پھر کیسا لگا میرا سرپرائز میجر جازل؟ ابراہیم زمل نے سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے اس سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہوتے مزے سے پوچھا تھا۔ یہ بچکانہ حرکت کرنے کی وجہ؟ وہ اس سے بہت ہی سیریس انداز میں اسے پوچھا۔ جازل نے سپاٹ تاثرات سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ بچکانہ نہیں میجر جازل، اسے چیلنج پورا کرنا کہتے ہیں۔ زمل جازل کے بندھے ہوئے ہاتھ ہونے کی وجہ سے شیر ہوتی بولی تھی۔ چیلنج مجھے کڈنیپ کرنا نہیں تھا جازل، زمل کے تیور پر غور کرتے ہوئے بولا تھا، جو اسے رسیوں میں بندھوا کر بڑی دلیر بنی اس کو تنگ کر رہی تھی۔ یہ چیلنج نہیں تھا، مگر اب میں چیلنج پورا کروں گی نا؟ زمل کچھ فاصلے پر رکی کرسی کی سیٹ کر جازل کے سے اچھا خاصا دور رکھتے ہوئے بیٹھ گئی تھی، جبکہ جازل کی آنکھوں میں موجود حیرت پٹی کو جھٹک کر نیچے کیا تھا، اور پھر بلکہ ایسا کچھ سرپرائز؟ زمل نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا، اور پھر شیر ہوتی بولی تھی، چیلنج مجھے کڈنیپ کرنے کا نہیں تھا۔ وہ اس کی طرف تنگ کرتے ہوئے رسیوں بندھوا کر بڑی دلیری سے اس کو تنگ کر رہی تھی۔ یہ چیلنج نہیں تھا، زمل کچھ فاصلے پر رکھی کرسی پر اچھا خاصا دور رکھتے ہوئے بیٹھ کر بولی تھی، جبکہ جازل تحمل سے بیٹھا اس کی تمام حرکات نوٹ کر رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر ہاتھ چھڑانے کی یا مزاحمت کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اگر آپ سیٹ ہو گئی ہیں تو میرے ساتھ اب یہ کرنے کی وجہ بیان کریں گی؟ جازل کے تنزیہ۔ زمل نے اسے ایک گھوری سے نوازا تھا۔ نہیں، ابھی یہ کام رہتا ہے۔ اسے اپنے کام کے بارے میں بتاتے ہوئے اسے متوجہ کروا گئی تھی، اور پھر وہ اس کی بات سننے کے لیے بےتاب تھا۔ زمل نے اپنی کلائی پر بندھی پٹی کھول کر جازل کی آنکھوں پر باندھ دی تھی، جو سب سے زیادہ فساد کی جڑ تھی اور اسے ہر بار کنفیوز کر دیتی تھی۔ واٹ نان سینس زمل، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ جازل اس حرکت پر اچھا خاصا تپا گیا تھا، مگر وہ زمل ہی کیا جس پر اثر نہ ہو۔ میجر جازل خاموش ہو کر بیٹھے، ورنہ میں نے آپ کے منہ کو ابھی ایسے ہی باندھ دینا ہے۔ بھولے مت، آپ مکمل طور پر میرے رحم و کرم پر ہیں۔ زمل نے جازل کو بے بس کر کے بہادر بنتے کہا، اور میجر جازل، ابراہیم آپ نہیں جانتے کہ میں کیسی جذبات سے آری لڑکی تھی، جس کو یہ پیار محبت سے سب فضول ٹائم اور ٹائم ویسٹنگ سے زیادہ کچھ نہیں لگتا تھا۔ شادی تو میرے لیے ایک زبردستی مسلط کرنے والا بندھن ہی تھا، مگر پھر الٹے دماغ کے میجر نے آ کر بہت ہی ہوشیاری اور چلاکی کے ساتھ مجھے ایسے باتوں میں الجھایا کہ شادی کے نام سے چیڑ کرنے والی زمل آرام سے شادی پر مان گئی۔ اور بس یہیں تک نہیں، اس چھچورے میجر نے اپنی حرکتوں سے میرے معصوم دل کو ایسا اپنے جال میں پھنسایا کہ محبت کی باتوں پر ہنسنے والی خود ہی اس کی بری طرح شکار ہوگی۔ زمل کی انوکھی اور دلچسپ کہانی سنتے ہی جازل کے چہرے پر ایک زندگی سے بھرپور مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ آنکھوں پر پٹی بندھنے ہونے کی وجہ سے وہ زمل کے ایک ایکسپریشنز تو نہیں دیکھ پایا تھا، مگر اس کے منفرد انداز میں کیا گیا اظہار اسے مزہ دے گیا تھا۔ یہ کیسا اظہار ہوا کیپٹن زمل؟ محبت کا بھلا ایسا کون اظہار کرتا ہے؟ اب تو یہ پٹی بھی ہٹا دیں میری آنکھوں سے، جازل جان بوجھ کر اسے چھیڑتے ہوئے بولا تھا۔ یہ میرا سٹائل ہے، اور یہ پٹی آپ خود کھول لیجیے گا، میں تو جا رہی ہوں۔ زمل جلدی سے کرسی اٹھتے ہوئے باہر کی طرف بڑھی تھی، مگر اس سے پہلے کہ جازل نے رسیوں سے ہاتھ چھڑواتے زمل کی کلائی اپنی گرفت میں لیتے اسے ہلکا سا جھٹکا دیتے اپنی گود میں گرایا تھا۔ اتنی جلدی بھی کس بات کی ہے ڈارلنگ زمل؟ جازل زمل کے گرد اپنی باہوں کا حصار باندھتے ہوئے بولا، جبکہ جازل کے کھلے ہاتھ اپنی آنکھوں سے ہٹی پٹی دیکھ زمل کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ ارتضیٰ نے گاڑی ایک بہت ہی خوبصورت سے فارم ہاؤس کے سامنے جا کر روکی تھی، اور جب اس سے پہلے ہی ہارن بجانے پر بڑا سا گیٹ کھلتا چلا گیا تھا۔ ماروش جو باہر سے ہی وہاں کی خوبصورتی کا اندازہ لگا رہی تھی، جیسے ہی گاڑی اندر داخل ہوئی، ارد گرد وسیع عریض بر پھیلا لان اس سے جس رات پر اندھیرا دور دور تک پہلے جگمگاتے ہوئے ہاتھ پر لگے پھول پودے پر لگی مختلف رنگوں کی کمکمی ایک الگ ہی نظارہ پیش کر رہی تھی۔ پورا فارم ہاؤس مختلف سٹائل کی دلکش لائٹنگ سے سجا ہوا تھا، اور اتنا خوبصورت منظر ماروش کا موڈ بالکل فریش کر گیا تھا، اور ماروش ابھی اس خوبصورت ماحول کے زیر اثر تھی جب ارتضیٰ نے اس کی سائیڈ کا دروازہ کھولتے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ ماروش کا خود اور مطمئن انداز دل بہت سا بوجھ سر کا گیا تھا۔ ماروش ارتضیٰ کے جذبے لوٹاتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے فوراً نظریں چکا گئی تھی، اور کچھ ہچکچاتے ہوئے اپنا جوری اور مہندی سے سجا نازک ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ پر رکھ گئی تھی۔ اندر کو جاتی پوری روش
پھولوں کی چادر سے بچھائی گئی تھی۔ ارتضیٰ کا ہاتھ تھامے اس کے ہاتھ اٹھا کر اندر کی طرف بڑھتے ہوئے ماروش کا دل چاہا تھا یہ حسین پل کبھی ختم نہ ہو، آج اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہوگی تھی۔ اس نے آج میجر ارتضیٰ سکندر کو پا لیا تھا، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ۔ ماروش کو کن اکھیوں سے اپنے ساتھ چلتے ارتضیٰ کی طرف دیکھا تھا جو اس کی نظریں اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہلکے سے مسکرایا تھا اور جھک کر اپنی باہوں میں اٹھاتے اس کی دونوں آنکھوں کو چوم لیا تھا۔ مجھے چھپ چھپ کر دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے سرے عام دیکھنے اور پیار کرنے کا حق صرف اور صرف تمہارے پاس ہے۔ ارتضیٰ نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اسے باور کروایا تھا کہ وہ پورے حق تک سے بڑے گھیرے دار لہنگے میں ارتضیٰ کی باہوں میں کوئی نازک سی گڑیا ہی لگ رہی تھی۔ اس وقت اسے دیکھ کر نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ ایک بہت ہی بہادر اور خطرناک آفیسر ہے، کیونکہ اس وقت عروسی جوڑے میں اپنا پور سجائے وہ ارتضیٰ سکندر کی سہاگن لگ رہی تھی، جو اپنے تن من دھن صرف میجر ارتضیٰ سکندر پر فدا تھی۔ اسے اس شخص سے محبت نہیں، عشق تھا، جبھی تو اسے اتنی بے روحی کے باوجود بھی اس سے بدگمان نہیں ہو پائی تھی، بلکہ اپنے عشق اور محبت پر یقین رکھتے اسے آج پا ہی لیا تھا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، پلیز مجھے نیچے اتاریں۔ ماروش ارتضیٰ کے شوخرختہ اور نظروں سے پذل ہوتے بمشکل اپنی ناراضگی کا اظہار کر پائی تھی۔ فارم ہاؤس اندر سے اس قدر خوبصورت تھا کہ ماروش باہر کا منظر تو بھول ہی گئی تھی۔ میں کون سی بات کرنا چاہتا ہوں تو آج میں صرف اور صرف پیار کرنے کے موڈ میں ہوں۔ ارتضیٰ اسے ویسے ہی باہوں میں اٹھائے بیڈ روم میں داخل ہوا تھا۔ ارتضیٰ کے اندر قدم رکھتے ہی ان دونوں پر پھولوں کی ہلکی ہلکی برسات سی ہو چکی تھی۔ بیڈ روم کی سجاوٹ تو دیکھنے لائق تھی، مدھم سی روشنی ایک رومانوی سا ماحول پیش کر رہی تھی، پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو دل و دماغ پر سحر طاری کر رہی تھی۔ ارتضیٰ نے ماروش کو اندر لے جاتے بیڈ روم کے وسط میں جا کر اتار دیا تھا جب ماروش اس کی بات سن کر شرم سے دوہری ہوئی تھی۔ ارتضیٰ نے گہری نظروں سے اس کے دلنشین سراپے کی طرف دیکھا تھا، گہری پلکیں ارتضیٰ کی پرتپش نظروں سے لرز رہی تھی، لال لپسٹک سے سجے شنگرفی ہونٹ کپکپانے لگے تھے۔ ارتضیٰ نے ماروش کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ ماروش، تم جانتی ہو اپنی پوری زندگی میں نے کبھی کسی سے خوف کھایا ہے اور نہ ہی کبھی کسی بات سے میرے لیے ڈر کی وجہ بنی ہے، مگر اس دن تمہیں خون میں لت پت دیکھ کر میری جان نکل گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار میرا دل خوفزدہ ہوا تھا، زندگی چھین جانے کا ڈر کیا ہوتا ہے مجھے اس دن پتہ چلا تھا۔ آج تک اپنی زندگی میں کیے کسی بھی عمل پر کبھی نہیں پچھتایا، نہ کبھی کسی بات پر ندامت محسوس کی، کیونکہ میرے نزدیک ہر معاملے میں پرفیکٹ تھا، مگر میری پرفیکشن فیل ہوگی، کیونکہ تمہارے ساتھ جو سلوک میں نے روا رکھا تھا اس پر اگر میں زندگی بھر بھی پچھتاؤں تو شاید تب بھی کم ہے۔ جس شخص سے تمہیں سب سے زیادہ عزت ملنی چاہیے تھی، جسے سب سے زیادہ تمہیں مان اور وقار کا بخشنا چاہیے تھا، وہ ہی تمہیں سب سے زیادہ تکلیف اور دکھ دیتا رہا اور بنا کسی قصور کے بات کے بے بات پہ بے عزت کرتا رہا۔ لیکن اگر میری باتیں تمہیں تکلیف پہنچاتی ہیں تو سکون میں بھی نہیں ہوتا تھا، تمہیں خود سے دور کر میں خود بھی بہت تڑپا ہوں، ایک پل کے لیے بھی نہیں جی پا سکا، کیونکہ میرے سکون، میرے قرار کی وجہ تم ہو، میری بے پناہ محبت کی حقدار تم ہو وہ واحد ہستی اس دنیا میں جسے دیکھ کر ارتضیٰ سکندر دل و جان سے دل و سکون اسرائیت کرتا ہے۔ ماروش تمسا دیں ارتضیٰ کی طرف دیکھ رہی تھی اور اس کا ایک ایک لفظ ماروش کو اپنے دل میں اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا دل چاہا تھا ارتضیٰ سکندر کو ایسے ہی بولتا رہے اور وہ تا عمر اسے سنتی رہے، ایسی ہی تو دیوانی تھی وہ ارتضیٰ سکندر کی۔ میں دل کی پوری سچائی کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ارتضیٰ سکندر اپنی ماروش کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں میں شاید دنیا کے سب سے برا اور ظالم انسان ہوں جس نے اپنی ہی محبت کو اذیت میں رکھا۔ میں جانتا ہوں جتنا برا میں تمہارے ساتھ کر چکا ہوں، مجھے معاف کرنا، میری نئی زندگی کی شروعات کرنا تمہارے لیے بہت مشکل ہوگا، لیکن پھر بھی میں تم سے اور نہ ہی میں تمہیں کسی معاملے میں فورس کروں گا، کیونکہ تمہارے معاملے میں اب یہ دل موم سے زیادہ نرم ہو چکا ہے اور تم اس دنیا کی واحد ہستی ہو جس کا میں زندگی بھر غلام بن کر رہنے کو تیار ہوں، تمہاری ہر بات سر آنکھوں پر۔ لیکن اگر کبھی مجھے چھوڑنے یا مجھ سے دور جانے کی بات کی تو ارتضیٰ سکندر کو واپس پہلے والے روپ میں آنے سے شاید کوئی نہ روک پائے۔ قریب ہوتے ہوئے تم سے دور رہنا میرے لیے بہت جان لیوا ثابت ہوگا، مگر میں اب آگے مزید کوئی بھی تمہاری مرضی کے بغیر نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اب میرے لیے خود سے زیادہ تم اور تمہاری خوشی امپورٹنٹ ہے۔ ارتضیٰ اپنی شدت کا لمس اس کے ماتھے پر چھوڑتا ہوا اس کی کمر سے ہاتھ اٹھاتا پلٹا تھا اور بس یہیں تک تھی ماروش کی صبر کی انتہا۔ ارتضیٰ سکندر آج بھی اسے سمجھ نہیں پایا تھا، وہ تو اسے کبھی ناراض ہو ہی نہیں پائی تھی۔ اس کا ہر ستم سر آنکھوں پر رکھے وہ ہمیشہ اس کے پلٹنے کی منتظر تھی، کیونکہ اس نے ارتضیٰ کو جنون کی حد تک چاہا تھا، جس میں بنا کسی نفع نقصان کے وہ صرف اپنے محبوب کی ایک نظر کی کرم کی منتظر رہی تھی۔ اور اس کا کیا کہنا تھا کہ ارتضیٰ سکندر کا ساتھ اس کے لیے خوش کن نہیں تھا؟
یہ اس کی سب سے بڑی۔ ماروش نے بنا ڈرے تیش میں آتے ہی خود سے دور ہٹتے ارتضی سکندر کو کالر سے اپنے ہاتھ میں جکڑے اس کا رخ اپنی جانب موڑا تھا، کیونکہ ارتضی سکندر کی بات سیدھا اس کے دل میں جا کر لگی تھی۔ میجر ارتضی سکندر، آپ واقعی بہت برے ہیں۔ آپ کو نہ کبھی میری پہلے فیلنگز کا خیال تھا اور نہ ہی اب ہے۔ آپ جیسا سنگ دل انسان میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ یہ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ آپ کا ساتھ میرے لیے تکلیف کا باعث بن سکتا ہے؟ جس شخص کو میں نے اس دنیا میں سب سے زیادہ چاہا، ہر پل جس کی خواہش کی ہے، جس کی تڑپ میں اندر ہی اندر جا رہی تھی، اس کا کہنا ہے کہ میں اس کے ساتھ خوش نہیں ہوں۔ آج پہلی بار پورے ہوش و حواس میں ماروش نے خود ارتضی کو اپنے قریب کیا تھا، اور کیونکہ ہمیشہ اس کی بات پورے تحمل اور صبر سے سننے والی اور سہنے والی، کسی طور پر بھی برداشت نہیں کر پائی تھی کہ ماروش اپنے ہی دل میں بولتی ارتضی کی آنکھوں میں تیرتی شرارت اور پرشوق انداز نہیں دیکھ پائی تھی۔ سر، آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں کہ آپ نے خود بھی جو کیا، اگر آپ کی جگہ میں ہوتی تو ایسے ہی کرتی۔ اپنے پورے خاندان اور ملک کی بربادی کی ذمہ دار درندہ سخت شخص کی بیٹی کو اپنے سامنے دیکھنا اپنے آپ کے لیے کتنی تکلیف دہ بات ہو سکتی ہے، میں سمجھ سکتی ہوں۔ اور بدگمان ہونا تو دور، آج تک جو بھی آپ مجھ سے ناراض نہیں ہو پائی تھی، کیونکہ آپ سے دور ہونا میرے لیے شاید ناممکن ہو۔ آپ کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے میری دیوانگی، میرا پاگل پن، کیونکہ ماروش ارتضی سکندر کو آپ سے محبت نہیں عشق ہے، اور جس دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اور میں مار تو سکتی ہوں مگر ارتضی سکندر سے عشق کرنا نہیں چھوڑ سکتی۔ آپ جیسا سنگ دل خڑوس انسان کبھی مجھے سمجھ نہیں سکا۔ دشمن کی چھوٹی سی چھوٹی حرکت پر نظر رکھنے والا میجر ارتضی میرے دل کی بات کبھی سمجھ ہی نہیں پائے۔ اس دن اگر غصے میں نے آپ کو کچھ بول دیا تو بجائے مجھ سے بات کلیئر کرنے کے، آپ نے مجھ سے مزید دوری اختیار کر لی۔ آپ سے زیادہ برا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ آئی ہیٹ یو سو مچ۔ ماروش ارتضی کے گریبان کو جکڑے غصے میں اسے اپنے دل کی ہر بات بتاتی چلی گئی تھی، اور اس کے لیے اپنی تڑپ، اپنی چاہت، اس سے بڑھ کر اپنی دیوانگی کی انتہاؤں کو چھوتا عشق۔ ارتضی ماروش کے غصے میں کیے گئے اظہار پر اندر تک سرشار ہوتا۔ ماروش سے دور رہنا تو دور، اس کے لیے اب کسی صورت ممکن نہیں تھا، مگر دل میں کہیں نہ کہیں اس کا اظہار سننا چاہتا تھا۔ ارتضی جانتا تھا کہ ایسے تو آرام سے ماروش اس کے سامنے کبھی اظہار نہیں کرے گی، اس لیے ارتضی نے اپنا طریقہ آزمایا تھا اور فوراً اس میں کامیاب بھی ہوا تھا۔ ماروش جو اپنی بات کہتے ہوئے بنا ارتضی کی آنکھوں میں جھانکتی خماری محسوس کرتی، جیسے ہی غصے سے وہاں پلٹنے لگی تھی، ارتضی نے اس کا دودیا کلائی اپنی گرفت میں قید کر لیا تھا۔ سر، مجھے پلیز آپ سے مزید کوئی بات نہیں کرنی، آپ اپنا فیصلہ سنا چکے ہیں۔ ماروش ارتضی سے اپنی کڑائی چھڑوانے چاہی تھی۔ یار، کیوں اتنا سافٹ کارنر کیسے ہو سکتا ہے، اور پھر اس کو کھانا ہی وہاں۔ سر پلیز، مجھے آپ سے کوئی سافٹ کیسے ہو سکتا ہے، تم کیسے کھاتی ہو، اور مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہیں آج میں ان کو کھا ہی نہ جاؤں۔ ارتضی ماروش کو ہاف سلیپ سے جھانکتی نرم اور نازک سرخ کلائیوں پر اپنا ہاتھ پھیر کر ان کی نرماہٹیں محسوس کرتے ہوئے بہتے ہوئے لہجے میں بولا، جبکہ اس کے لمس پر اور الفاظ پر ماروش کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی تھی۔ اور سر پلیز، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابھی تو دور رہنے کی بات کر رہے تھے نا آپ، ابھی سے آپ کو کیا ہو گیا؟ وہ اسے اس کی بات ہی باور کروا کر رہ چکی تھی، اور پھر ارتضی کے بدلتے تیور دیکھ کر ماروش کے اوسان خطا ہوئے تھے۔ اسے احساس ہو گیا تھا شاید جذبات میں وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی۔ مائی ڈیئر انوسینٹ وائف، میری بات کا مطلب سمجھ نہیں پائی کیا؟ اور تمہیں کیا لگتا ہے میں اتنی تڑپ اور تکلیف دہ مراحل سے گزرنے کے بعد آج تم سے دستبردار رہ سکوں گا؟ وہ سب صرف تمہارے اپنے جذبات جاننے کے لیے بولا تھا، اور دیکھو میری باتوں میں کے جال میں پھنستے ہی تم نے سب کہہ دیا جو اتنے آرام سے شاید کبھی نہ کہتی۔ ارتضی کی بات پر ماروش کو اپنی بے وقوفی اور جلد بازی پر جی بھر کر افسوس ہوا تھا، مگر اب کیا ہو سکتا ہے، اب تو تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ ارتضی سکندر کی چوکیاں اور بے باکیاں ماروش کے دل میں ادھم مچا رہی تھی۔ ارتضی نے ہاتھ بڑھاتے ماروش کے دوپٹے کو پنوں کو آزاد کر دیا تھا، جو لڑک کر اس کے کندھوں سے ہوتے ہوئے نیچے فرش پر جا گرا تھا۔ ماروش کا پورا جسم ارتضی کی اس طرح نزدیکی اور اپنے حلیے پر لرزنے لگا تھا۔ آپ بہت تیز ہیں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ جبکہ ماروش نے ارتضی